تازہ ترین سروے جو کہ 2025 کے مہینے جولائی میں ہوا، جو کہ ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، اس کے مطابق عمران خان ابھی بھی پاکستان کے مشہور ترین اور مقبول ترین لیڈر ہیں۔ ان کی اپروول ریٹنگ 56% ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے اس کی اپروول ریٹنگ بھی سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ پاکستان کی سب سے مشہور ترین پارٹی ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تمام تر اسٹیٹ ایفرٹس کے باوجود لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے علاوہ دوسری پارٹیز، دوسرے سیاسی لوگ بھی موجود ہیں؟ ایک لوگ جو سب سے زیادہ وجہ بتاتے ہیں، یعنی کہ 40% لوگ جنہوں نے عمران خان کو چنا کہ وہ مشہور ترین لیڈر ہیں، انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ وہ اینٹی اسٹیٹس کو پرنسپلز ماننے والے ہیں، یعنی کہ جو کرنٹ رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ہیں، یعنی کہ لوگ یہ جو رائج پرنسپلز ہیں، یہ جو رائج نظام پاکستان کو ملا ہوا ہے، ہائیبریڈ نظام، لوگ اسے تنگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں نے یہ چنا ہے کہ عمران خان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو ان کو ایک اینٹی اسٹیٹس کو، ایک جو پرنسپل سسٹم ہمیں ملا ہوا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، اس سے نجات دلا سکتے ہیں۔ گو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی جو اپنی گورنمنٹ تھی 2018 سے لے کے 2022 تک، اس کے دوران بھی ہمیں یہی پرنسپلز، یہی سسٹم جو کہ ایک اسٹیٹس کو تھا، جو کہ ایک لیڈ بائی این آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ تھا، وہی ہمیں دیکھنے کو نظر آیا، اور جس کی روزات عمران خان نے اپنی جو حکومت کے گر جانے کے بعد عوام کو بتائی بھی۔ یہ خیر انہوں نے بعد میں بتائی، لیکن ایک دفعہ تو عمران خان کو موقع مل گیا ہے کہ اگر ان کو موقع دے بھی دیا جائے، یعنی کہ ان کو پاور دے بھی دی جائے، اگر ان کو حکومت دے بھی دی جائے، تو وہ تبدیلی نہیں لا سکے تھے۔ اب دوسری بار ابھی کسی کو نہیں پتا کہ ان کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ نہ کسی طرح کی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ کسی طرح کی ڈیل کی گنجائش ہے۔ دوسرے نمبر پر پہلے نمبر 40% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اینٹی اسٹیٹس کو ماننے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو چنا کہ وہ عمران خان، یعنی کہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک غیر روایتی سیاستدان تھے جنہوں نے لوگوں کے اندر، ایک مڈل کلاس طبقے کے اندر یہ بات پہنچائی کہ وہ بھی اپنی کوشش سے، وہ بھی اپنی محنت سے آ کے سیاست کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے دیکھا جائے تو دو مشہور پارٹی ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ دونوں بڑی پارٹیاں تھیں، اور یہ دونوں پارٹیاں کسی تیسری پارٹی کے لیے گنجائش پیدا کرنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک اربن مڈل کلاس فیملی پارٹی تھی، جنہوں نے شہری مڈل کلاس طبقے کو اپیل کیا اور ان کو یہ کہا کہ وہ اپنے حق کے لیے خود نکلیں، اور ان جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ رولنگ جو پولیٹیکل پارٹیز لیڈ بائی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ اور لوگوں نے نہ صرف عمران خان کی آواز پر لبیک کہا، بلکہ ان کو 2018 میں حکومت بھی دلوائی، اور اس کے بعد ہمیں سب پتہ ہے کہ ان کی حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد ایک نیا پی ڈی ایم گورنمنٹ بنی، اور اب ایک نیو گورنمنٹ جس کو بڑے فخر سے کچھ لوگ ہائیبریڈ نظام کہتے ہیں، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ڈیموکریسی کے دور بھی نہیں ہے، یہ جو نظام ہمیں بھی فی الوقت موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو توڑنے اور ان کی پارٹی کو ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر جو پاکستان تحریک انصاف کا تباہ کرنے کے لیے جو پچھلے کچھ سالوں سے ایفرٹس جاری ہیں، جو کہ 9 مئی کے بعد ایفرٹس جاری ہیں، جو کہ پی ٹی آئی نے بار بار کنڈیم بھی کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے اندر ان کا کسی طرح کا رول نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ کرتے ہیں ریاست کا، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی ہی 9 مئی کے اندر شامل تھی، اور پی ٹی آئی کے کچھ بڑے سیاسی لیڈران کی گفتگو وہ آن ریکارڈ پیش کرتے ہیں ایز اے پروف، ایز این ایویڈنس، کہ ان لوگوں کی جو یہ زبان ہے، جو گفتگو ہے، اس کو پھر آپ کس طرح دیکھیں گے؟ اگر پی ٹی آئی یہ بات کہتی ہے کہ اگر ہم انوالوڈ نہیں تھے 9 مئی کے اندر، تو پھر یہ گفتگو کہاں جاتی ہے؟ تو یہاں پہ آ کے پی ٹی آئی بھی پھنس جاتی ہے کہ آخر پھر ہم اس سے جو بات انہوں نے ان کی کچھ لیڈران نے کی ہوئی ہے، ان سے اپنا پیچھا کس طرح چھڑائیں۔ دوسرے نمبر پر جو میں بات کرنا چاہوں گا آج وہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں ایوارڈز دیے گئے، تمغہ امتیاز، حلال جرت، ہو اس طرح کے مختلف ایوارڈز، یہ دیکھنے میں تو یہی آتا ہے، اپیرنٹلی تو یہی آتا ہے کہ ایک بندر بانٹ کی گئی ہے، کہ جس نے حکومت کی حق میں بات کی ہے، جس نے ان کی جو لائن ڈرا کی گئی تھی اسی کی بات کی ہے، ان کو ایوارڈز دیے گئے ہیں، جن میں خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ اور اس طرح کا مختلف لوگ ایسے ہیں، ان کو ایوارڈز دیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کرائٹیریا، جو ایوارڈز آپ دیتے ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ ایز فار اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایوارڈ دینا ہے ملکی سطح پر،
اور 14 اگست کے دن جب آپ ایوارڈ دیتے ہیں تو کوئی کرائٹیریا تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان ایوارڈز دینے کا آخر کرائٹیریا کیا تھا. اب عجیب طرح کا پرنسپل ہے، عجیب طرح کا پوائنٹ ہے کہ جو بات حق کی کرے گا، جو بات آپ کی کرٹیسزم کی کرے گا، جو بات آپ کے خلاف کرے گا ایز سچ ان کو آپ ایوارڈ نہیں دیں گے، اور جو بات آپ کی ہی کرے گا، جو لائن ڈرا آپ کریں گے اسی کی ہی بات کرے گا، ان کو ایوارڈز دے دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ 14 اگست کو ایک اور شوکنگ خبر جو سامنے آئی اور جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ یہ تھی کہ مختلف اشتہارات ایسے تھے جن پر قائد اعظم کی تصاویر نہیں تھیں، قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کی تصاویر نہیں تھیں. اور یہ بہت ہی شوکنگ بات ہے. اب عجیب طرح کے پوائنٹ آ رہے ہیں کہ تصویریں زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے بیچ میں سے جو قائد کی تصویر تھی اور جو علامہ اقبال کی تصویر تھی وہ اسکپ کرنی پڑی. اور بھائی وہ اسکپ آپ کیوں کریں گے؟ آپ کسی اور کی تصویر اسکپ کر سکتے ہیں. آپ جو فاؤنڈر آف دی نیشن ہیں آپ ان کی تصویر اسکپ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ بھی 14 اگست کے دن. کیونکہ جو قائد کی ایفرٹس ہیں، جو قائد کی دن رات شبانہ روز کی جو محنت کے بعد انہوں نے جو پاکستان بنایا، جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ ان ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. اور آپ ان ایفرٹس کے باوجود آپ ان کا جو 14 اگست جس دن انہوں نے اب یہ دیش ہمیں آزاد کرا کے دیا 14 اگست کو، اس دن جو اشتہارات آ رہے ہیں ان اشتہارات پر قائد کی تصویر نہیں ہے. عجیب بات ہے، شوکنگ بات ہے اور کنڈیمنیبل بات ہے. اس کے ساتھ مزید یہ کہ سینٹ نے یہ کہہ دیا ہے، جو کہ اعظم نذیر تارڑ یہ وزیر قانون ہیں، انہوں نے سینٹ کو کہہ دیا ہے کہ ہم اس معاملے کی مکمل انکوائری کریں گے، اور جو ملوث ہوا، جو ادارے، جو لوگ قائد کی تصویر اسکپ کرنے میں ملوث ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہ بات ہم جائیں گے ڈیٹیل بات انویسٹیگیشن ہوگی کہ آخر یہ ایسا ہوا کیوں. اب دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کسی بھی واقعے کے بعد، کسی بھی ایونٹ کے بعد بس ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس بات کا کیا انجام نکلتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ 15 اگست کو مودی جو کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، انہوں نے بھی ایوارڈز دیے ہیں، اور انہوں نے ان پائلٹس کو ایوارڈز دیے ہیں جو کہ رات کی تاریکی میں آئے اور پاکستان کی شہریوں کو شہید کیا. لیکن مودی کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ ذلت امیز ایوارڈز ان فوجیوں کو نہیں دیے جو کہ پاکستان کی جوابی کارروائی میں ہلاک ہوئے، اور پاکستان نے جو S-400 سسٹم تباہ کیا، اور پاکستان کے جن فوجیوں نے S-400 سسٹم تباہ کیا پاکستان نے ان کو ایوارڈز سے نوازا. اور یہ تصویر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ فوجی اہلکار ہیں، یہ فوجی افیسر ہیں جنہوں نے S-400 کو، جو کہ انڈیا کا سسٹم تھا، ڈیفنس سسٹم، سو کالڈ انونسیبل ڈیفنس سسٹم S-400، ان فوجیوں نے وہ سسٹم تباہ کیا. اور اس واقعے کے اگلے ہی دن یعنی کہ 10 مئی کو پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے انڈیا کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا، اور اگلے ہی دن یعنی 11 مئی کو نریندر مودی گیا اور S-400 اس کے بیک گراؤنڈ پہ آ رہا تھا، S-400 کے ساتھ انہوں نے تصویر کھنچوائی. اور یہ بات بے شرم نریندر مودی کو یہ نہیں پتا کہ بھائی S-400 سسٹم خالی یہ 2-3 میزائل نظر نہیں آتے، اس کا پورا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، اس کا پورا ایک میکانزم ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نظام ہے. تو یہ تصویر جسٹ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ اپ کہہ لیں، کیونکہ اس تصویر کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا کہ نریندر مودی نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ انتہائی ایک بونڈی حرکت تھی، یہ انتہائی ایک جھوٹ پر مبنی حرکت تھی کہ اپنی قوم کو مزید گمراہ کرے، جو کہ وہ کرتا آ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے مار کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مارا ہے. اور ان کی جو پریس کانفرنس کرنے آئی پہلگام واقعے کے بعد اور پاکستان سے مار کھانے کے بعد، ان کی جو فیمیل آفیسر پریس کانفرنس کرنے آئی، اب ان کو کون بنے گا کروڑ پتی امیتابھ بچن کے شو میں بھی بھیج دیا گیا ہے، جو اس کو تنقید کرتے ہوئے سٹائریکل انداز میں بہت ہی مشہور انڈین ایکٹر ہیں پرکاش راج، ساؤتھ انڈیا سے، خاص طور پہ فلمیں آتی ہیں بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان آفیسر جو ان کو امیتابھ بچن کے شو میں بھیج دیا گیا ہے، کیا ہم ان کو بگ باس میں بھی دیکھیں گے؟ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ بات اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، بہت ہی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی لرزہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کہ خیبر پختونخوا میں سیلاب آئے ہیں، اور خاص طور پر بنیر جو ہٹ ہوا ہے، تقریباً 300 سے زائد شہری ہلاک ہو گئے ہیں ان
فلڈ سے، جو کہ شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلاب بھی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد خاص طور پر جو علاقے ہٹ ہوئے ہیں وہ بنیر ہے، منسیرہ ہے، اور 300 میں سے تقریباً 190 افراد جو ہلاک ہوئے ہیں وہ بنیر میں ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ مزید آپ کو بتاؤں تو ریسکیو 122 کے اسپوکس پرسن نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو سیلابی صورتحال کے بعد جو اصل پریشانی، جو اصل مشکلات یہ ہیں کہ ہم جو وکٹمز ہیں جو کہ ابھی بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان علاقوں میں، ہم ان تک اپنی مدد کیسے پہنچائیں، ہم ان تک اپنی جو فیسلٹیز ہیں ہم ان کی جان کیسے بچائیں، جو ابھی سٹک ہوئے ہیں، جو کہ ابھی زخمی ہیں، جو کہ ابھی چھت گرنے کی وجہ سے یا کسی روف کولیپس جو کہ ایک بڑی بلڈنگ کی ہوئی ہے، گھر کی ہو یا کسی بلڈنگ کی ہو، کنسٹرکشن بلڈنگ کی ہو سکتی ہے، کسی آپ کام جہاں پہ کرتے ہیں وہ بلڈنگ ہو سکتی ہے، جو وہاں پہ چھت گر گئی ہے، جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان تک اپنی مدد پہنچانے میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے ہی، بلکہ ایک دن پہلے ہی ریسکیو جو کرنے گئے تھے افراد، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے 5 افراد جو کہ ہیلی کاپٹر پر سوار تھے اور وہ ریسکیو کرنے جا رہے تھے، اور ان کا ہیلی کاپٹر پہلے تو لاپتہ ہو گیا، اور کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ اطلاع سامنے آئی کہ وہ 5 افراد بھی ہیلی کاپٹر کریش کے بعد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو بہت ہی لرزہ خیز صورتحال ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں اس وقت۔ لیکن ایک بات جو ہمیں پازیٹیو نظر آتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ ابھی ہمیں آپٹیمسٹک نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، خواہ وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، انہوں نے کے پی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم کے پی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی طرح کا بھی تعاون اگر کے پی حکومت کو چاہیے ہو تو ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور، ان کو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے کال کی اور کہا کہ ہم تمام ایفرٹس کریں گے، کہ ہم تمام طرح کی ہم تمام طرح کے وسائل بروئے کار لانے کو تیار ہیں اگر کے پی کو ہماری مدد چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ کسی پاکستان کے ایک صوبے کو اگر نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے تو دوسرے جو صوبے ہیں، وفاق ہے، وہ مدد کرنے کو تیار ہے۔